ماؤں نے لال جنے تھے، کیا دھرتی نے انسان دیکھے تھے؟ آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو، جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے پانی کی مشق کندھے پہ اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھر میں گھڑوں میں پانی بھرنے جا رہا ہو۔ امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ فلاں اماں کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو، اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا، چولے کو باندھا اور دوڑ لگائی، آگے احنف بن قیس ملے، ارے کہاں جا رہے ہو امیر المومنین؟ کہ تو بھی آجا، بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، مل کے تلاش کریں۔ پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے۔ دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی، نہ دکھا سکے گی، کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کیکر کے درخت کے نیچے بغیر پیروں کے سو رہا ہو۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران، ووٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے، ان بے وقوفوں کے آگے بھی پہرے، پیچھے بھی پہرے، دائیں بھی پہرے، بائیں بھی پہرے، اوپر بھی پہرے، ان کی گاڑیاں بھی بلٹ پروف، یہ پھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے۔ عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق کا لقب آپ نے کہا عمر فرق بین الحق والباطل، عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا، اس لیے یہ فاروق ہے، اس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا، یہ فاروق ہے۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی عمر کے تذکرے کیا کرو، کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی اتنے بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جانے والے مجاہدین کے گھر گیا کھڑا ہوا ہے، دروازے پہ دستک دے رہا ہے، بیٹی کوئی بازار سے سودا لینا ہو تو مجھے بتاؤ، تیرے گھر والا تو اللہ کی راہ میں ہے، میں تمہارے گھر کا سودا لے آؤں، کیا کیا چیز چاہیے؟ تم نے اپنے خامند کو خط لکھنا ہوگا، تم تو لکھنا نہیں جانتی، مجھے بتاؤ میں تیرے خامند کو تیری طرف سے خط لکھوں۔ اماں تیرا بیٹا اللہ کی راہ میں گیا ہوا ہے، مجھے بتا میں تیرے بیٹے کے نام تیری طرف سے خط لکھوں۔ اتنی بڑی جس کے سامنے کیسر اور کسرا زیر و زبر ہو گئے، کج کلا، وہ زمین میں جا کے تہ خاک میں وہ سارے ہیرے لال جواہر، وہ زمین میں لوٹ پوٹ کرنے والا، کسرا کے تخت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا، آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا اور نوشیروان کے خزانے مدینے میں لانے والا اور خسرو پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا اور رومت الکبرا کے خزانے مدینے میں لانے والا خود اپنے کرتے میں 14 پیوند لے کے چل رہا ہے۔ 14 پیوند کے ساتھ کرتا ہے، مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے، وہ روٹی کھاتے تھے کہ عام آدمی حلق کے نیچے نہیں لے جا سکتا تھا۔ ہے سال کی ابتدا اس شخص کی شہادت سے ہوتی ہے جس کو اللہ نے وہ عزت دی۔ آپ نے کہا میرے 2 وزیر آسمان میں، 2 وزیر زمین میں، آسمان پہ جبریل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر اگر کسی بات پہ جمع ہو جائیں تو میں ان کے مشورے کے خلاف کبھی نہ کروں گا۔ ابو بکر تیری مثال ابراہیم کی ہے، عمر تیری مثال نوح علیہ السلام کی ہے، ابو بکر تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، عمر تیری مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ آپ مسجد میں آئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، آپ اندر آئے اور کہا دیکھو اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی اذان دے گا،
جس کے اسلام لانے نے اسلام کو اونچا کیا، جس کے اسلام لانے نے باطل کو پست کیا، جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان وہ راہیں چھوڑ دیتا تھا۔ عرفات کا میدان تھا، 1.25 لاکھ مقدس ہستیاں سامنے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے سب صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے، خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے، عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا۔ عمر، میں نے رات جنت میں محل دیکھا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا گیا ایک قریشی کا ہے۔ میں کہا میں قریشی ہوں، اتنا خوبصورت محل ہے، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ وہ کیا مبارک لوگ ہیں کہ جنہیں نبی کے گھر میں قبر نصیب ہو، ایک طرف ایک ساتھی، ایک طرف دوسرا ساتھی، جن کو نبی کے دو پہلوؤں میں جگہ ملی ہو۔ وہ کیسی عظیم ہستیاں اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنے بڑے عدل کی نشانی بن کر مدینے میں مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی، فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی۔ راتوں کو پہرے دیے جا رہے ہیں، راتوں کو خبرگیری کی جا رہی ہے۔ مدینے کے باہر ایک خیمہ ملتا ہے، چند بچے ملتے ہیں جو رو رہے ہیں۔ ایک عورت ہانڈی چڑھا کے ڈوئی پھیر رہی ہے۔ پوچھتے ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ بھوک سے رو رہے ہیں۔ ہانڈی میں کیا ہے؟ پانی، کچھ بھی نہیں۔ کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ پہلانے کے لیے، سو جائیں گے روتے روتے۔ میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا۔ تو عمر کی ہچکیاں بن گئی کہ عمر کو بہن تیرے حال کی کیا خبر؟ کہ پھر ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ پر لگ گئے، بیت المال سے سامان نکالا، بوری بھری، سر پہ اٹھائی، کمر پہ اٹھائی۔ غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کے دن بھی میرا وزن تو اٹھائے گا۔ اسی طرح بھاگے ہوئے آئے، پنیر نکالا، آٹا نکالا، گھی نکالا، شہد نکالا، ڈال کے ہانڈی میں نیچے آگ، خود دھواں، گیلی لکڑیوں میں پھونکے مار 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 آگ جلائی، حلوہ تیار کیا، پھر پلیٹوں میں ڈال ڈال کے بچوں کو کھلایا۔ وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تو خلیفہ ہوتا۔ تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں، میں ہی عمر ہوں۔ فرمایا جب کل تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں دیکھ لے گی، مجھے بھی وہیں پالے گی۔ پھر وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہے، اٹھ کے چل دیے۔ بچے ہنسنے لگے، کھیلنے لگے تو اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا، میرا جی چاہا میں انہیں ہنستا بھی دیکھوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا کر حکومت اس سے بھی بڑے علاقے میں لوگوں نے کی۔ چنگیز نے اس سے زیادہ فتوحات کی، محمود غزنوی نے اس سے زیادہ کی، سکندر تیمور نے اس سے زیادہ کی۔ پر فتوحات کر کے یوں خدمت کر رہا ہو، پانی بھر رہا ہو، اونٹ چرا رہا ہو، امامت کرا رہا ہو، 14 پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ خلافت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہو، یہ دھرتی میں پھر کوئی نہیں آئے گا۔ ہے نماز میں خنجر لگا، نماز پڑھاتے ہوئے 27 ذوالحج، 27، 28، 29 یکم کو انتقال ہوا۔ یکم محرم موت کے آثار گہرے نظر آئے۔ بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جاؤ اما عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ امیر المومنین کے لقب سے بات نہ کرنا، عمر کہنا۔ عمر، اب میں امیر المومنین نہیں رہا۔ جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی۔ انہوں نے عرض کیا اما جان میرا باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو ان کو مجھ پر فضیلت ہے، میں ان کے لیے دستبردار ہوں۔ انہوں نے واپس آ کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو اجازت مل گئی۔ کہ نہیں شاید میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب مر جاؤں
تو مجھے دوبارہ دروازے کے سامنے رکھ کر پھر جا کے پوچھنا، اس وقت اجازت ملے تو پھر لے جانا، ورنہ مجھے بقیع کی طرف لوٹا دینا۔ اتنے میں حضرت علی آئے، پریشان دیکھا، عمر کیوں موت سے ڈر گئے؟ کہ نہیں، موت کے بعد کی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں۔ کہ ڈرو نہیں، میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار۔ آپ نے فرمایا تو اس بات کی گواہی دے گا؟ کہ میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دے گا۔ امام حسن بھی ساتھ تھے۔ کہ میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ پھر بھی ہے جو جنت کی بشارتیں لیے ہوئے ہیں، 10 مبشرہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، ابو عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ آپ نے نام لے کر گن کر کہا، سنو ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے۔ میں ان سے راضی ہوں، لوگوں ان کا حق پہچانو، میں ان سے راضی ہوں۔ کہ آپ نے فرمایا اگر تم نے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے، اور تم نے اتنی بندگی کی تھی کہ سوکھ کے کانٹا ہو گئے تھے، روزے اتنے رکھے تھے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا، سجدے اتنے کیے تھے کہ تمہارے ماتھے اور گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان پڑ گئے تھے، اتنا کچھ کر کے ان 10 میں سے کسی ایک کا بغض لے کر اگر تم مر گئے تو اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ لوگوں میں ان سے راضی ہوں، ان کا حق پہچانو، جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو اللہ کا رسول رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو وزارت کا شرف مل چکا ہو، نبی کے پہلو میں قبر جن کی بننے کا اعلان ہو چکا ہو، وہ موت پر کیا کہہ رہا ہے؟ موت پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ ڈال دے۔ ان کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر، تو انہوں نے گود سے ہٹا کر پنڈلی پہ رکھ لیا، یہاں رکھ لیا۔ چلے گئے، کیا کہہ رہا ہوں سنتے نہیں ہو، زمین پہ ڈال دو۔ تو انہوں نے زمین پہ ڈالا تو اپنے چہرے کو مٹی میں رکھ دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے، اے میرے رب، اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک بچا۔ ویل لک یا عمر ولأمک ان لم یغفر لک ربک، عمر تیری ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ کہتے جان دے دی۔ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام کو زندہ کرنے والا، این حالت نماز میں زخم کھا کے گرنے والا، مطلوب مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، جنت کی خوشخبریاں لے کر پھر موت پر یوں کہہ رہا ہو، اللہ تو نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا؟ کیا بے طلبی ہے؟ ان کے بیٹے خلافت کے اہل، ان کے بہنوئی سعید بن زید 10 مبشرہ میں سے دونوں کے نام کاٹ دیے کہ یہ 6 ہیں جن سے اللہ کا رسول راضی تھا، جس کو چاہو خلیفہ بنا دو، جس کو چاہو حکومت دے دو، نہ میرے بیٹے کو ملے گی نہ سعید بن زید کو ملے گی۔ کسی نے کہا شوشہ چھوڑا، آپ کا بیٹا بھی تو بہت قابل ہے، اسی کو بنا دیں۔ تو اسے تو طلاق دینا نہیں آتا، حکومت کہاں سے چلائے گا؟ یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کو انہوں نے یاد کر کے فرمایا، وہ تو طلاق دینا نہیں جانتا، وہ حکومت کیا چلائے گا؟ حالانکہ بڑے صحابہ میں عبداللہ بن عمر کا مقام ہے۔ ہائے جنازہ صہیب رومی نے پڑھایا، دروازے کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا، سب لوگ جنازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن عمر اکیلے آگے گئے، دروازے پر دستک دی، کہا اما جان، میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر کو اٹھایا اور روتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ پھر لوگ اندر داخل ہوئے، قبر کھودی گئی، قبر کھودتے ہوئے عبداللہ بن عباس بھی قبر کے کھودنے میں شریک تھے، تو کہتے میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا، یہاں تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا، کہ میں نے ایک دفعہ نہیں
کتنی دفعہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات کا تکرار سنا، میں ابو بکر اور عمر، اس کا اتنا تکرار سنا ہے میں نے کہ مجھے یقین تھا یہیں آئے گا، تو اور کہیں نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیوں، غفلت سے باہر آ جائیں، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ دنیا کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے۔ ان لوگوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اس کے رسول کو راضی کیا، کلمہ حق کو بلند کیا، خیر کے ذریعہ بنے، شر کے مٹانے والے بنے، اور دنیا میں مرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے ہدایت کا سامان بنے، ان کے تذکرے روشنی کا مینار بنے۔ ان کے پیچھے چلو، مغرب کے اندھیروں کی طرف مت دوڑو، وہاں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، اور تمہیں پکار کے کہتا ہے مغرب کی طرف نہ آنا، ادھر اندھیرا ہے، میں یہاں گم ہو گیا، تم کون سا سراغ ڈھونڈنے آئے ہو؟ دوڑو اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کی طرف، اس کے پاک صحابہ کی زندگی کی طرف، جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے جنت ہاتھ میں دے دی، جنت کی بشارت دے دی۔ تمہاری منزل یہ نہیں ہے کہ ڈگری مل جائے اور جاب مل جائے، یہ بہت چھوٹے درجے کی چیز ہے۔ میری، تمہارے وی سی صاحب کی، تم بچوں کی ایک ہی منزل ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ تجھے مرنے سے پہلے حاصل کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، پا لینا ہے، راضی کر کے مرنا ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب فاذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ اللہ کو پاتے ہوئے جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ۔ عبداللہ بن حذیفہ کو رومیوں نے پکڑ لیا، صحابی ہیں، ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو وہ رو پڑے، تو لوگوں نے رومی بادشاہ سے کہا کہ یہ رو پڑا ہے، ڈر گیا ہے، ان کا لے آؤ، میرے پاس لے آؤ۔ ان کو واپس لائے تو رومن بادشاہ نے پوچھا کیوں روئے ہو، موت سے ڈر گئے ہو؟ کہنے لگے موت تو ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے، میں اپنی بے بسی پہ رویا ہوں۔ کہ کیا بے بسی ہے؟ کہ بے بسی یہ ہے کہ ایک جان ہے، آگ میں گرتے ہی جل کے راکھ ہو جائے گی، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری پاس جانیں ہوتی اور میں ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا۔ آج مرنے کا مزہ نہیں آ رہا، اس پہ رویا ہوں۔ تو بادشاہ اتنا حیران ہوا، انہوں نے کہا تو میرا ماتھا چوم دے اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو اس کا ماتھا چوما، انہوں نے چھوڑ دیا۔ 2000 سال پیچھے چلے جائیں، فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے۔ اس کی باندی مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان چھپتا نہیں، وہ پتہ چل گیا۔ فرعون نے اس کو پکڑوایا، اس کی 2 بچیاں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی، اور اس نے اپنے دربار میں کڑاہ میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی، تیل ابلنے لگا۔ جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو اس نے فرعون نے اس عورت سے، اس باندی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے، جلتا ہوا تیل، موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ اللہ کا پا لینا یہ میری آپ سب کی معراج ہے، اور اللہ کو کھو دینا میرے آپ سب کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ سنو اس نے کیا کہا؟ اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں دی، اور چھوٹا بچہ زیادہ ممتا کو لیتا ہے۔ وہ کہنے لگی فرعون یہ تو میری 2 ہیں، میری 100 ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر دیتی۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر جو تجھے کرنا ہے۔ تو پاگل ہو گیا، غصے میں کہنے لگا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو،
تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا اور وہ چیختی چلاتی ہوئی تھی. ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا، اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی. وہ کہتی یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہا. اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں، اور وہ اماں بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا لو. ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں یوں ڈوبتے دیکھا، اور پھر وہ ابھری جیسے مچھلی تلنے کے لیے، جیسے مچھلی تلی جاتی تو باہر آ جاتی، اوپر آ جاتی، تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے. وہ ایک ہی لمحے میں اس کی تو جان گئی. ایک آنسو کا قطرہ اس نے نہیں نکلنے دیا اپنی آنکھوں سے، اور اپنے دل کو جب مضبوط کیا تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی. اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا ام فإن لک من الأجر کذا وکذا. ماں جی ڈرنا نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے. بشرو. معصوم بچی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اس کو پکڑ کے یوں ڈالا، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، اور وہ مچھلی کی طرح تلی گئی. اب پھر ماں کا کلیجہ پھٹا. اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور انہیں اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا ام فإن لک من الأجر کذا وکذا. ماں جی تھوڑی دیر کا صبر، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے. اللہ کو پایا سب کچھ پایا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا. جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگے، اس نے فرعون کو دیکھا. فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکا، نظریں نیچے ہوگی اس کی. کہنے لگی میری ایک بات مانو گے، میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے پوچھا کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، باہر پھینک نہ دینا، دفنا دینا. فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے. انہوں نے کہا پہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی. جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے، مرنا عذاب نظر آتا ہے. وہ چھلانگ مار گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی. ہڈیاں ادھڑ گئیں، گوشت ادھڑ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں. فرعون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو، سب کو دفن کر دو. دفن 2000 سال کے بعد بچوں بچیوں، 2000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا. 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے. جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کہاں سے آ رہی ہے؟ ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ فرعون کی ایک باندی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک آتی رہے گی. اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے. پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی سے لینا کیا ہے. مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے. میں نے اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں.
عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکومت کی. عمر بن عبدالعزیز، بنو امیہ، مروان 9 مہینے حکومت کی. اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان 21 برس حکومت کی. اس کا بیٹا ولید 10 سال حکومت کی. اس کا بیٹا سلیمان 2.5 سال حکومت کی. اسی تخت پر بیٹھے عمر بن عبدالعزیز. پہلے چاروں نے اللہ کے شریعت کو قربان کیا حکومت کے لیے. عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آپ کو قربان کیا اللہ کے لیے. حکومت کو پاؤں کے تلے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا. ان کو زہر دیا گیا. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا. سننے والی بات ہے بچوں. ان سے فرمانے لگے، سنو، میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا. اب بچیاں تو قبرستان جاتی نہیں، ہم تو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں اور اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور اوپر اینٹیں ڈالتے ہیں اور پھر منو مٹی میں دبا کے واپس آتے ہیں. یہ منظر آپ بچیوں کے تو دیکھنے کا بھی نہیں ہے. وہ کہنے لگے میں نے 3 بادشاہوں کو مٹی میں ڈالا، لیکن ان کے کفن کی گرہ کو جب کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے اور رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے. ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک بن مروان، عبد الملک باپ، ولید بیٹا، سلیمان بیٹا، یہ تینوں کا ان کے چہرے کالے ہو گئے تھے اور ان کا قبلے سے منہ پھر گیا تھا. اب میں مرنے لگا ہوں، مجھے پہلے ضرور چیک کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے. پہلے تینوں کی ظلم کی حکومت تھی، ان کے چہرے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ آپ کو عجب بات بتاؤں، ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں کھڑے ہو کے 10 سپارے پڑھتا تھا. 10 سپاروں کی تلاوت تہجد میں کرتا تھا کھڑے ہو کے، اور قبلے سے چہرہ ہٹ گیا. سلیمان بن عبد الملک تہجد گزار، چہرہ قبلے سے ہٹ گیا. ظلم کیا، خون کو پانی بنا دیا، حکومت پر شریعت کو قربان کیا، رشتے ناتوں کو قربان کیا. اللہ نے قبلے سے چہرے، نمازیں منہ پہ مار دی، روزے منہ پہ مار دیے، حج زکاتیں منہ پہ مار دی، تہجد ان کے منہ پہ مار دی اور ان کے چہروں کو قبلے سے ہٹا دیا اور رنگ کالے کر دیے. عمر بن عبدالعزیز نے اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا. کیسی سلطنت کی؟ جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ سامان چلتا تھا. جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے، بچیاں 12 تھے، ماں سے کہنے لگے کہ عید کا موقع آ رہا ہے، ابا سے کہو ہمیں نئے کپڑے تو لے کر دیں. ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ، بچوں کی ماں کا نام فاطمہ بنت عبد الملک. یہ دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون گزری ہے. آج تک اس کے لیول کی کوئی عورت نہیں آئی. دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، 6 خامن بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی رہی ہے. حضرت عمر گھر آئے، بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تنخواہ میں تو مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے، کہاں سے لے کر دوں؟ تو تھوڑی دیر خاموش رہی. بیگم پھر کہنے لگی آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا لوں گی، آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا تھا. یہاں لاہور بھی ان کی حکومت کے نیچے تھا، جنوبی اسپین فرانس ان کی حکومت کے نیچے تھا، کاشغر تک ان کی حکومت کے نیچے تھا، استنبول کے دروازوں تک ان کی حکومت تھی. 3 بر اعظم میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا. اور اپنا حال یہ ہے کہ بیگم سے کہہ رہے ہیں پیسے کوئی نہیں، کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ اور بیگم طریقہ بتا رہی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لوں گی اور چولہے کا خرچہ، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے کما لوں گی. تو حضرت عمر کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے. باہر آئے وزیر خزانہ
مزاحم انہیں بلایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، یہ تنخواہ والے لوگ بیٹھے ہوئے تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس نے کاغذ قلم آگے رکھ دیا، کہا حضرت یہاں لکھ کے دے دیں، آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا ہوں، آپ مجھے لکھ کے دے دیں آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ چپ کر کے اٹھے، ایک لفظ نہیں بولے، گھر گئے۔ حضرت اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سکت نہیں ہے، اور خزانے ایسے بھرے پڑے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ عید کی نماز ہوئی، نماز کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ ایک جوڑا کپڑا بھی لے کر نہ دیا عید کا۔ تو ان کے ایک بیٹے نے کہا ابا جان آج ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ہمیں قربانی کا بکرا بنایا لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی۔ یہ ان کا طرز حکومت تھا، اس طرح انہوں نے حکومت کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے منہ پہ ایسے دوپٹہ رکھا ہوا، منہ پہ دوپٹہ رکھ کے بات کریں تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹاؤ، دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی خادمہ زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو وہ اس کی بو ہے منہ میں، آپ کو بو سے نفرت ہے اس لیے منہ پہ کپڑا رکھ لیا ہے۔ تو حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ کہنے لگے آخر میں جب تھوڑا آسرے میں آئے کہا میری بیٹیوں تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب مرنے کا وقت آ گیا۔ جب وہ گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا، اور جب وہ امیر المومنین بنے تو عیادت کے لیے لوگ آ رہے تھے تو سالے عیادت کے لیے آئے، فاطمہ کے بھائی کپڑے دیکھے امیر المومنین کے تو بہن کو ایک طرف کر کے فرمایا، بڑے نیک سرداروں میں سے تھے یہ مسلمہ بن عبد الملک، کہنے لگے امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دو، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو میلے کپڑے اچھا نہیں لگتا۔ کہا جی بھائی کرواتی ہوں۔ اگلے دن جب وہ حال پوچھنے آئے تو پھر وہی کپڑے تھے تو انہوں نے ان کو الگ جا کر کہا بہن میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلوا دیتی، کیوں نہیں بدلوائے؟ تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہاں سے بدلواؤں، جوڑا ہی ایک، کہاں سے بدلواؤں؟ اور حکومت کتنی تھی؟ 3 بر اعظم کی، 3 بر اعظم کی حکومت۔ ہمارا تو پٹواری امان کا نہیں ہے، اور وہ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر ایک جوڑے میں اللہ سے ملنے جا رہا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا سلیمان بن عبد الملک کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب لائے اتارنے کے لیے تو ایسے ایسے ہلنے لگا، اس کا پورا جسم ہلنے لگا۔ تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابا زندہ ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹو زندہ نہیں ہیں، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے، عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے، چھپاؤ اپنے باپ کو جلدی۔ جب عمر بن عبدالعزیز کی ڈیڈ باڈی قبر کے قریب کی گئی اور ان کا بھائی اتارو بھائی، وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، رومال ڈالو، چادر پکڑو، ادھر سے پکڑو، تو ایک دم ایسے ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا سب نے دیکھا، وہ آتے 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 یوں آ کے حضرت عمر کے سینے پر گر گیا۔ سب دیکھ رہے ہیں، جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر پہ لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر وہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے گئے۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا 3 بادشاہوں کے چہرے دیکھے قبلے سے پھر گئے، رنگ کالے پڑ گئے، مجھے تم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ تو رجا فرماتے ہیں جب میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا، اور مجھے یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا۔
میرے عزیزو طلبہ و طالبات، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔ تو اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو ایسے ایسے کام پہ گئے، یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی۔ تو اللہ کہے گا مت فإنک خلق من خلق، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اللہ اور بیٹو بیٹیو، ہم یہاں آزاد نہیں ہیں، میرے رب کی قسم، ہم پر پورے کیمرے فٹ ہیں۔ جس آفس میں کیمرے لگے ہوتے ہیں، کس طرح احتیاط سے ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر کیمرے فٹ ہیں۔ دو یہاں بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کی قسم ایک بول آدھا بھی نکلتا ہے تو میرا اللہ کہتا فرشتہ اس کو پکڑ کے محفوظ کر لیتا ہے، آدھا بول بھی نکل۔ اے یوں آنکھ گئی، کیوں گئی؟ یہ بھی نوٹ ہو جاتا ہے کس نیت سے گئی۔ تکبر سے دیکھا، محبت سے دیکھا، ہوس سے دیکھا، دوستی کے لحاظ سے دیکھا، غصے سے دیکھا، انتقام سے دیکھا۔ کتنی تیزی سے ہماری آنکھوں میں چینجنگ آتی ہے۔ ماں کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، باپ کو دیکھا، بھائی کو دیکھا، اسی لحاظ سے آپ اپنے کمپیوٹر کا اندازہ لگاؤ کس تیزی سے وہ آپ کے احساس بدلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرا اللہ کہتا ہے 7 ارب انسان ہیں، سب کی آنکھوں پر اس کی نظر ہے، کون کیا کیسے دیکھ رہا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا العزیز الجبار المتکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت ہے۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ یہ ظالم سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ملک میرے اللہ کا ہے، الملک للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحکم الا للہ، ان القوۃ للہ جمیعا، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، سواء منکم من اسر القول، کوئی آہستہ بولے، ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے، من ہو مستخف باللیل، کوئی رات کے اندھیرے میں چلے، وسارب بالنہار، کوئی دن کے اجالے میں چلے، تیرا رب سب کو دیکھتا ہے۔ کہتا ہے اللہ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو۔ میں نے افریقہ کے جنگلوں میں رات کاٹی ہے، اندھیر سے بھی کوئی بڑا لفظ لاؤ تو تب جا کے صادق آتا ہے۔ اندھیری رات ہو، کالا پتھر ہو، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور کتنی چل رہی ہیں؟ کوئی حقیقت نہیں چل رہی، کوئی خربوں چل رہی ہیں۔ تو وہ آسمان والا کہتا ہے کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو اور اس پہ چل رہی ہو، تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ اس کی حقیر ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو بچیوں ہم سے کیسے غافل ہو گئے، ہمیں کیسے نہیں دیکھے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 اکٹھے ہو کے کنڈی لگاؤ، چوتھا میں ساتھ ہوں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 کنڈی لگا کے بیٹھو، چھٹا میں ہوں، ولا ادنی من ذلک، 4 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، ولا اکثر، 1 ہو جاؤ یا زیادہ ہو جاؤ، الا وهو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوں،
اقرب الیہ من حبل الورید، اے یہاں اس رگ سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں، ادعونی استجب لکم، صرف مجھے پکارا کرو، صرف مجھے مدد کے لیے پکارا کرو، کہ چونکہ میں ہر وقت زندہ ہوں، تمہاری شہرت سے دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، دور اتنا ہے کہ لا تخالطہ الظنون، خیال کی طاقت روشنی سے بھی زیادہ ہے، روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، لیکن خیال تو 1 سیکنڈ میں عرش تک چلا جاتا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے خیال کے گھوڑے بھی دوڑاؤ تو تم مجھے نہیں پا سکتے۔ یا اللہ ایڈی دور تیرے نال گل کیویں کرنی ہے؟ ساتھ ہی کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس رگ سے زیادہ میں تیرے قریب، اس رگ سے تو یعلم السر، تو آہستہ بول، یہ میں نے سنا ہے آپ نے نہیں سنا، تو دل میں بول، اخفا، اس کو میں نے خود بھی نہیں سنا۔ میرا رب کہتا ہے تو زور سے بول میں سنتا ہوں، تو آہستہ بول میں سنتا ہوں، تو لب سیلے اور دل کی دھڑکنوں سے بول میں وہ بھی سنتا ہوں۔ اور ایک تو نہیں کوئی دھڑکنوں سے بول رہا، کتنے بول رہے ہیں دل کی دھڑکنوں سے، اور اللہ کہتا ہے میں سب کی سنتا ہوں۔ ہائے ہائے، پھر کہتا ہے تتبعها الرادفہ، ایک آواز جو زلزلہ برپا کر دے گی، تتبعها الرادفہ، پھر ایک پیچھے آواز آئے گی، اسی اسرافیل کو اللہ زندہ کرے گا اور اس کے ہاتھ میں سور پکڑائے گا اور وہ پھونک مارے گا، اور ہم فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، ہم اپنے رب کی طرف قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ڈھلوان کی طرف تیزی سے چلتے ہیں، ایسے ہم تیزی کے ساتھ رب کے دربار میں پہنچتے چلے جائیں گے۔ عُرَاةً حُفَاةً، مرد عورت سب ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ کہ عائشہ اس وقت کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، کیونکہ سب سے پہلے ان کو ننگا کیا گیا اللہ کے راستے میں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ مجھے کپڑے پہنائے، پھر اللہ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد اللہ اذان دینے والوں کو کپڑے پہنائے گا۔ جن کو یہ سارے ڈانٹتے پھرتے ہیں تو اذان نہیں دیتی تو کتنے دفعہ ہو گیا، ان کو کپڑے اللہ پہنائے گا۔ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا ننگا رکھے گا۔ تتبعها الرادفہ، اور ایک اور آواز آئے گی، قلوب یومئذ واجفہ، دل ایسے ایسے کر رہے ہوں، ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوں، خشوع دل کے ڈر کا نام ہے، آنکھوں کے ڈر کا نام نہیں ہے، خشوع دل کے ڈر کا نام ہے۔ لیکن اس دن ایسا خوف ہوگا کہ آنکھیں بھی ڈر رہی ہوں گی، ابصارها خاشعہ۔ اور پھر کافر کہتے ہیں یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، اور جب ہمیں کھڈوں میں ڈال دو گے، اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے، کیا ہم اٹھیں گے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کون اٹھتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھتا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے فإنما هي زجرة واحدة، ایک آواز آئے گی، فإذا هم بالساہرة، تم سب میرے سامنے کھڑے ہو۔ آج اچھے اور برے کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ یہاں تو حسین جیسے شہید ہو گئے اور شمر جیسے نے جھنڈے لہرائے، اہل بیت شہید ہو گئے اور یزید تخت پر بیٹھا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا یہودیوں نے، یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں لٹا کے بکرے کی طرح ذبح کر دیا یہودیوں نے، حالانکہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا۔ یا زکریا، جس کو رب آسمانوں سے پکارے وہ کتنی بڑی ہستی ہوگا۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، ہم تو یہ بیٹے کی بوڑھے ہو گئے تھے، میاں بیوی دونوں،
تو حضرت مریم کے پاس گیا نا تو ان کی کفالت میں تھی، دیکھا تو گرمی میں سردی کے پھل، سردی میں گرمی کے پھل، تو اب تو ممکن ہے جہازوں کے ذریعے آ جاتے ہیں، لیکن وہ تو کہنے لگے انا لگی ہادا مریم، موسم تو گرمی کا ہے، تو یہ تیرے پاس سردی کے پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، کہا یہ اللہ نے بھیجے ہیں۔ تو اس وقت پھر اللہ سے بات کی، یا اللہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی، بے موسمی کا پھل دے دے، بے موسمی کا پھل دے دے، بیٹا دے دے۔ انہوں نے یا زکری، 8 نبیوں کا نام اللہ نے لیا ہے، بڑے عظیم نبی، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، داود علیہ السلام، ان کے نام لیے ہیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں بچے کی بشارت دیتے ہیں اور نام اس کا یحییٰ رکھتے ہیں۔ اتنے بڑے نبی، آرے سے چیر دیا زکریا علیہ السلام یہودیوں نے، اور وہ جو بادشاہ تھا اس کی ایک معشوقہ تھی، اس نے کہا کہ میں تب تیرے پاس لیٹوں گی جب تو یحییٰ کی گردن میرے سامنے لائے۔ تو اس نے یحییٰ علیہ السلام کو ایسے بکرے کی طرح ذبح کروا دیا۔ وہ جب یہ ولید بن عبد الملک نے مسجد بنائی، جامع مسجد جہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کی کھدائی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تر و تازہ سر صندوق میں بند، خون ٹپکتا ہوا نکالا گیا تھا، پھر اس کو الگ دفن کیا گیا۔ یہ دنیا میں ہم امتحان میں ہیں، یہ نتیجے کی جگہ نہیں۔ ابھی آپ پڑھ رہے ہو نا، نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ چند سال کے بعد آئے گا، نتیجے کا دن اللہ آگے بتا رہا ہے۔ قلوب یومئذ واجفۃ اإنا لمردودون فی الحافرۃ اذا كنا عظاما نخرۃ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرۃ فانما هي زجرۃ واحدۃ فاذا هم بالساہرۃ، ایک آواز پر اٹھو گے۔ آج نہیں چلے گا کہ حسین جیسے شہید ہوں اور شمر جیسے جھنڈے لہرائیں، آج آواز آئے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے نافرمانوں آج الگ ہو جاؤ۔ اگر موت ہوتی تو نیک و بد سارے خوف سے مر جاتے، چہ جائے کہ مجرم، نیک و بد سب خوف سے مر جاتے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پیپر آیا الٹے ہاتھ میں، نشانی کیا ہے؟ ہلاک ہو گیا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، ہے یہ میرا پیپر میرے الٹے ہاتھ میں کس نے پکڑا دیا، وہ میں فیل ہو گیا، وہ میں برباد ہو گیا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے مجھے میرا پیپر نہ دیا جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، آئے موت مجھے مار دے۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا پیسہ کدھر؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کدھر ہے؟ کچھ نہیں میرا بچہ۔ خذوہ فغلوہ، سے پکڑو اور جکڑو۔ یہاں فیل ہو جانا کون سی بات ہے؟ دوبارہ امتحان دے دیں۔ اور میرا تو ریکارڈ ہے اللہ کے فضل سے، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ماں باپ کا ڈنڈا تھا۔ گورنمنٹ کالج میں وہ جو فائنل ایئر سے پہلے پیپر ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں، تو وہ میرا پورے پاکستان میں ریکارڈ ہے کہ گورنمنٹ کالج جیسے ادارے میں فائنل ایئر سے پہلے جو پیپر تھے اس میں 1000 میں سے میرے 90 نمبر آئے تھے، 90/1000۔ اور میں ایسا مطمئن کہ میں گل ہی کوئی نہیں، میں کہ روٹی تو گھروں لگ دی، فیل بھی ہو گیا تو کیڑی گل، ڈاکٹر نام ہی بنے تو کیڑی گل۔ تو یہ وہ امتحان نہیں ہے کہ فیل بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے، فیل ہوگا تو کہے گا ہائے موت آ جا۔ ہارون رشید پہنچا یہ مشہد جہاں امام رضا علیہ السلام کا مزار ہے، انہی کے
احاطے میں اس کی قبر تھی، وہ چنگیز خان کی فوج نے مٹا دی تھی۔ تو یہاں پہنچا تو بیمار ہو گیا، بیمار ہوا تو طبیب نے کہا بچنے کی امید کوئی نہیں، 48 سال عمر، کہنے لگا میری قبر کھودو۔ تو اس کی قبر کھودی جا رہی تھی اور وہ قبر کے کنارے بیٹھا ہوا یہ پڑھ رہا تھا، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اے میرا مال میرے کام نہ آیا، اے میری سلطنت میرے کام نہ آئی۔ اس وقت وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اے میری حکومت میرے کام نہ آئی۔ اگلے دن ایسا گیا کہ آج قبر کا نشان بھی کوئی نہیں۔ جو پاس ہو گئے، ہم ہاسٹل میں سارے ذمہ داروں کے لڑکے تھے، سینٹرل ماڈل اسکول میں، جو تھے نا تھوڑا مطلب درمیانے حالات اور غریب، وہ تو بہت پڑھتے تھے، اور ہمارے جیسے سارے لفنڈر تھے۔ تو ایک ہم میں تھا عبد الواحد، وہ قدرتی پاس ہو گیا، جیسے قدرتی میں تھا، وہ قدرتی پاس ہو گیا، اس نے کوئی زور نہیں لگایا تھا کہ میں پاس ہو جاؤں، وہ قدرتی پاس ہو گیا۔ تو ہم ہاسٹل میں کمرے میں تھے، اور کمرہ تھا 3 نمبر، تو وہ عبد الواحد نام تھا اس کو، مرید کے کیا تھا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا۔ یہ منظر مجھے آج تک یاد ہے، اور بات ہے کوئی 66-67 کی ہے۔ تو ایسا ہی ہوگا، اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، جو سیدھے ہاتھ میں پیپر لے گی یا لے گا، وہ پہلے ایک نعرہ لگائے گا۔ یہ نعرے نہیں لگا تو ہو کرتے، نعرے کا کوئی لفظ تو ہوتا نہیں، صرف ایک بے ہنگم آواز ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو لفظ بنایا، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، کہے گا کہ وہ تینوں کی ہوا ہے، کہے گا اقرؤ کتابیہ مقرؤ کتابیہ، وہ یہ میرا پیپر دیکھو، وہ میں پاس ہو گیا۔ پاس ہونے کا کیا مطلب؟ میں آگ سے بچ گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا، اور ہمیشہ کی جنت کا وارث بن گیا۔ ایک چنگاری جہنم کی زمین پر ڈال دی جائے، پوری زمین راکھ کا ڈھیر بن جائے۔ ایک ڈول پانی 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے، حمیم، سارے سمندر کھولنے لگ جائیں گے۔ ہم نے تو مذاق سمجھا ہوا ہے جنت اور دوزخ، یہ کوئی زندگی ہے؟ جوانی کے پیچھے بڑھاپا، زندگی کے پیچھے موت، خوشی کے پیچھے غم۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو غم کیا ہوتا ہے؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ غم کیا بلا ہوتی ہے؟ یہ ہنستا چہرہ تو آپ لوگوں کے لیے ہے، من تو میرا مرا ہوا ہے۔ اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے۔ جوان بیٹے کو قبر میں اتارنا آسان نہیں، میرے لیے تو خوشیاں مر گئی ہیں، موت کا انتظار ہے، جب آئے گی بسم اللہ آب چلیے۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جھالا ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ کیسر اور کسرا، پرشین امپائر، رومن امپائر، سونے کے برتنوں میں کھانے کھا رہے ہیں۔ انگلینڈ گیا تھا تو میں نے وہاں کے ان کے میوزیم میں دیکھے پرانے بادشاہوں کے برتن، پورے کے پورے ان کے وہ شراب کے جو تھے مٹکے، وہ سب سونے کے بنے ہوئے، پلیٹیں سونے کی، چمچے سونے کے، پیالے سونے کے۔ اور میرا نبی رات کو سویا ہوا ہے، کبھی ایسے کرو، ایسے کرو، تھوڑی دیر بعد پھر ایسے ہو جاتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جاتا۔ حضرت عائشہ پاس لیٹی ہوئی، پھر ایک دم آگے بڑھتے ہیں، 4 پائی کی لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر پان ہوتا ہے، اس پر اپنا پیٹ ایسے نیچے جھک جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ دیکھتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ آپ اٹھے، عائشہ بھوک بہت لگی،
جس کو رب کہے والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے. وجہ کائنات حبیب اللہ محبوب، ہر ادا محفوظ، پیڑھی نسب تک محفوظ. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیس بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن خنان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. کسی کی پیڑھی آدم تک نہیں جاتی سوائے میرے حبیب کے، سوائے میرے محبوب کے. اور وہ اپنے پیٹ کو لکڑی سے لگایا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بڑھ گئی. حضرت عائشہ رونے لگی. آپ کے لیے یا رسول اللہ کیا کمی ہے؟ بس آپ نے ایسے ہی کرنا، اللہ آپ کے لیے دروازے کھول دے گا. پڑھو اپنے نبی کو اللہ کے واسطے پڑھو. انسان بننا ہے تو نبی کو پڑھو، انسان بننا ہے تو نبی کو پڑھو، ورنہ میرے رب کی قسم سب بولتے ہوئے جانور ہیں، انسان نہیں ہیں. جن کو اپنے نبی کا پتہ نہیں، ان کی زندگی کا پتہ نہیں، جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے، مجھے میرے رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ سب جانوروں سے بدتر ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ دو جہان کا سردار ہے، یہ لولاک کا مالک ہے، اور یہ پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، کعب بن عجرہ آئے کہ یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون، میرے ماں باپ قربان، آپ کا رنگ کیوں پیلا پڑ گیا ہے؟ یہ کون ہے؟ محمد، احمد، فاتح، خاتم، حاشر، طٰہٰ، یاسین، ابو القاسم. یہ کون ہے؟ مدثر، مزمل، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر. یہ کون ہے؟ عزیز، حریص، رؤوف، رحیم. یہ سارے قرآن سے میں الفاظ آپ کو سنا رہا. اللہ نے میرے نبی کو نام دیے، سارے نبیوں کو نام سے پکارا. میں نے ابھی بتایا 8. جب بھی اپنے نبی کو پکارا یا محمد نہیں فرمایا، یا ایھا النبی عزت، یا ایھا الرسول پروٹوکول، یا ایھا المزمل محبت، یا ایھا المدثر لارڈ کی انتہا ہے. جیسے میں نہیں کہتی میرا چاند میرا تارا باہیں ہوئے کالا ٹٹ، میرا چاند میرا تارا، میرا لڈو میرا پیڑا میری برفی. اور میرا رب اپنے محبوب سے محبت کو یوں بیان کر رہا ہے، یا ایھا النبی. ہائے کاش ہم تھوڑی سی عربی سمجھتے. یا ایھا الرسول. یہاں تو عزت اور پروٹوکول تک ہے، اب آگے محبت شروع ہوتی ہے، یا ایھا المزمل. پھر اس سے آگے لاڈ شروع ہوتا ہے، جیسے جو مائیں لاڈ کرتی ہیں، یا ایھا المدثر. کس کو بھلا کے بیٹھے؟
کن کے پیچھے؟ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم مغربی قوموں کے پیچھے چل کے کیسے ابھر سکتے؟ تم جانتے ہو وہ کیسی کرمناک زندگی گزار رہے ہیں۔ میں پچھلے 82 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 82 صرف اب اندازہ لگا لو، 43 سال سے میں ان یورپی ملکوں میں، مغربی ملکوں میں، ان سے کرمناک زندگی کسی کی ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کی قسم ان کے روئیں میں کانٹے چھپے ہوئے ہیں۔ کیوں وہاں شراب پی جاتی ہے؟ کیوں وہاں زنا کی کثرت ہے؟ کیوں وہاں ڈرگز لی جاتی ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ڈرگ کی منڈی امریکہ کیوں ہے، جبکہ سب سے مالدار اور طاقتور ہے؟ کہ اللہ کو نہ پہچان کر ان کی روحوں میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، آگ۔ اللہ رسول کو پہچانو مرنے سے پہلے پہلے۔ چند کالج کے لڑکے کشتی میں سوار ہوئے تو ایک نے پوچھا ملاح سے، چاچا تینوں کیمسٹری آندی ہے؟ اس کہ پتر میں تو آج نہ سنیا۔ اس کہ چاچا تیری تو ادھی زندگی گئی۔ دوے پوچھا باٹنی میرا بڑا پسندیدہ مضمون تھا، یہاں پڑھا تھا باٹنی مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، تو چلو میں اسی کا نام لے۔ تو چاچا تین باٹنی آندی ہے؟ اس کہ نہیں پتر میں تو نہیں پتا، کہ تیری تو ادھی زندگی گئی۔ تریے پوچھا چاچا تین فزکس آندی ہے؟ اس کہ نہیں، کہ تیری ادھی زندگی گئی۔ ادھر اٹھی موجیں ایک دم، تو ملاح نے پوچھا پتر وہ ترنا آمدہ جے؟ انہوں نے کہا یہ نہیں، کہ میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی، میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی۔ بیٹو اللہ نبی کے اس کا تعارف حاصل کرو، اللہ نبی کو کا تعارف حاصل کرو۔ اس کے بغیر رب کی قسم آپ کو نہیں پتہ گھروں میں کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیوں طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، کیوں بے ایمانی بڑھتی جا رہی ہے؟ نبی کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں جانتے۔ تو اتنے جن کو لوٹ دلائے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کعب ابن عجرہ کہتے ہیں آپ کا رنگ کیوں پیلا ہے؟ تو دیکھو آپ نے ایسے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، دیکھا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، 2 پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے۔ اور پھر فرمایا کعب یوں ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ الصلاة۔ کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، میرے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا۔ کتنے لوگ حرام کھا رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، بے ایمانیاں، 2 نمبریاں، کہ پترانوں کو تو کھوائیے، اولادوں کو کتنے پڑھائیے، اوروں کے لیے اپنی جہنم خرید رہے ہیں۔ پڑھو اپنے نبی کی زندگی، پھر انسانیت آئے گی۔ ڈاکٹر بن جانا کون سی بڑی بات، انسان بننا سب سے بڑی بات۔ سائنٹسٹ بن جانا کون سی بڑی بات، انسان بننا سب سے بڑی بات۔ سب سے بڑا سائنسدان اس صدی کا اسٹیفن ہاکنگ، جس نے یہ ثابت کیا کہ جو ہمارا وہ نیوٹن نے کہا تھا کہ 4 فورسز ہیں جو کائنات کو چلاتی ہیں، تو ہمارے پاکستان کے عبدالسلام اور 2 امریکن نے مل کے ثابت کیا کہ 3 چلاتی ہیں، تو اسٹیفن ہاکنگ نے ثابت کیا کہ 1 طاقت چلاتی ہے۔ یعنی انتہا کا علم ہے، اور معذور کتنا تھا جن لوگوں نے میں نے تھوڑا سا اس کو پڑھا ہے، کتنا معذور انسان تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا یہ 1 طاقت خدا ہے؟ کہنے لگا نہیں، یہ علم کی سر ذالک مبلغہم من العلم، یہ ہے ان کے علم کی انتہا، کہ نئی توفیق ہوئی کہ کہہ دے کہ خدا ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اللہ نے ایک زندگی دی ہے جس میں چھوٹا سا پارٹ عبادات کا ہے، بہت چھوٹا، 5 نمازیں، صرف 5 نمازیں، اور عورتوں کو تو پورے مہینے میں بھی نہیں پڑھنی پڑتی، معاف ہوتی ہیں، اور سال کے بعد 1 مہینہ روزے، اور اس کے بعد 4 کام میرے نبی نے فرمایا، اور حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے۔ اور پھر اور کتنی آسانی ہے کہ پیسے والا بیمار ہے، حج معاف ہو جائے گا،
پیسے والے صحت مند ہیں، راستے میں جنگ ہے، حج معاف ہو جائے گا. روزے میں بیمار ہے، بعد میں رکھ لو. صرف نماز کی چھٹی نہیں ہے. اس کو حسین نے زندہ کر کے دکھا دیا کہ کربلا جیسی جنگ قیامت تک نہیں ہوگی، چونکہ ایسا قیمتی خون قیامت تک نہیں آئے گا. کیفیت کے اعتبار سے تو چھوٹی سی جنگ تھی، 72 اور 3000، لیکن وہ اپنی کوالٹی کے لحاظ سے قیامت تک نہ پیچھے ہوئی نہ آئندہ ہوگی کہ کسی نبی کی اولاد گاجر مولی کی طرح کاٹ دی جائے. آسان ہے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا. ایک بولی تو بولنا تھا حسین نے. تم تاریخ ہی پڑھو اپنی. پیسے کے غلام بن گئے ہیں. پیسہ 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 کچھ ہوتا اللہ میرے نبی کو سب سے زیادہ دیتا. انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. جس کو انسانیت مل گئی وہ سب سے بڑا انسان. انسان کی قیمت اگر زیور سے ہے، اگر کپڑوں سے ہے، اگر گاڑیوں سے ہے، زمینوں سے ہے، وہ تو گدھا ہے. انسان کہاں ہے؟ انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں پہچانا جائے. اور انسانیت کی معراج کہہ رہی ہیں کعب. آج 3 دن گزر چکے، پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا. اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے فقر اختیار کیا تھا کہ میری امت کے غریبوں کو کوئی آسرا ہو کہ ہاں ہم بھی بھوک کاٹیں گے جیسے ہمارے نبی نے کاٹی. جب عاصم فوت ہوا میں پاگل سا ہو گیا، کیونکہ وہ میرا سب سے عقل مند بچہ تھا. سب سے نیک اور ذہین فطری ذہانت اللہ نے اس کو دی تھی. اور جم میں 120 کلو کے ریپ لگا رہا ہے، اور 10 ریپ لگا کے ویٹ نیچے رکھا اور خود بھی نیچے چلا گیا. کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کچھ جم میں موت ہے. تو میری تو ہر شب ختم ہو گئی. پھر مجھے اپنا نبی یاد آئے جن کے 2 بیٹے فوت ہوئے، جن کی 3 بیٹیاں فوت ہوئیں. مجھے یہ حدیث کا اس دن مطلب سمجھ میں آیا کہ جب تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہارے دکھ چھوٹے پڑ جائیں گے. آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جو حضرت ماریہ سے تھے، آپ کی عمر اس وقت 62 سال تھی جب وہ پیدا ہوئے. بڑھاپے کی اولاد دل میں جگہ پکڑ لیتی. اور جب ان کا انتقال ہوا 18 مہینے کے ہو گئے تھے، بھاگتے دوڑتے، تو میرے نبی کے الفاظ سے ابراہیم بہت دکھ دے کے جا رہے ہیں، بہت دکھ دے کے جا رہے ہیں. اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی عنقریب تیرے پاس آنے والا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کو اپنا اندر کا دکھ دکھاتا. 6 مہینے بعد خود بھی انتقال فرما گیا. یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. کیوں دائیں بائیں جنازے اٹھتے ہیں؟ جاؤ جا کے قبرستانوں میں جایا کرو. تم سے کہتا ہوں جایا کرو، ان ٹوٹی شکستہ قبروں سے پوچھا کرو تمہارے تو کبھی ہڈوں بچوں کے شور تھے، آج تمہاری ہڈیاں بھی گل گئیں، کدھر گئے؟ عثمانی سلطنت کے سارے بڑے بادشاہوں کے مزار پہ میں گیا ہوں، سناٹا، خاموشی، چند سیاح بس، بڑے بڑے گنبد، اندر کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں. مولانا روم کے مزار پر گیا، سبحان اللہ سبحان، ایسے رش تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے. اور مزے کی بتاؤں، جتنے مسلم تھے اتنے ہی نان مسلم تھے. ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں. عورتیں وہ ننگی سی ہوتی ہیں، تو جب وہ آتی ہیں تو ان کو وہ بڑا جلباب پہنا دیتے ہیں، تو اس سے پھر وہ کورڈ ہو جاتی ہیں، وہ بھی جاتی ہیں. تو تسی کیوں کھلوتی ہوں، بندہ تھا ساڈا. یہ اللہ محبت ایسے ڈالتا ہے. پھر جب وہ اگلے دروازے سے جاتی ہیں تو وہ واپس کر دیتی ہیں اور باہر نکل جاتی ہیں. اتنا رش، ایک چھوٹا سا مولوی، اتنا بڑا بادشاہ، عثمان خان غازی، خان غازی، بلکہ اور عجیب بتاؤں، محمد فاتح جس نے استنبول فتح کیا، اس کی قبر ویران پڑی تھی. یہ دھوکے کا گھر ہے،
یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا چالا ہے۔ وہ بہت آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ 2.5%، بنی اسرائیل پر تھی 10%، ہم پر 2.5%، اتنی تھوڑی۔ ان کی زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جاتی تھی، پہاڑ پہ رکھتے تھے، آگ جلاتی تھی۔ ہم زکوٰۃ اپنے غریب بھائیوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، دوستوں کو دیتے ہیں۔ ان کا روزہ تھا 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری۔ ہمارا روزہ سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے، کتنا آسان ہے۔ اور پھر بخشش کے دروازے ایسے کھلے ہوئے ہیں کہ اوپر اللہ مہربان، رؤوف الرحیم، اور اللہ نے اپنے نبی کو اپنے 2 نام دیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا، یہ میرے آپ کے نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ میں بھی رؤوف الرحیم ہوں، میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا۔ تو کر سکتے؟ سارے فرشتیاں نو بھی سد لو، وہ بھی بندے بن جاؤ، جنات نو بھی سد لو، زندہ مردہ سارے کٹھے کر لو بھائی قیامت تک گناہ کرو، یہ سورج تک نہیں جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا نہیں، آسمان تے پہنچا دیو۔ اس کے بعد آدھی زبان سے کہو یا اللہ معاف، تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا، کہوں گا جاؤ معاف کیا۔ ایسے کریم رب سے تو ہمارا واسطہ ہے، دھو کے رکھ دیتا ہے۔ فجر سے ظہر پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، ظہر سے عصر پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، عصر سے مغرب پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، مغرب سے عشاء پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، عشاء با جماعت پڑھی، فجر با جماعت پڑھی، ساری رات سوتا رہا، ساری رات تہجد کا ثواب۔ یہ سب اس سبز گنبد والے کی طفیل ملا ہے، پہلی امتوں کو ایسے نہیں ملا۔ اس کے بعد میرے نبی نے 4 باتیں بتائی ہیں، 4 باتیں کہ یہ 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4 اب کو نا 5واں انگوٹھا بھی آئین بند کر لیا کہ 4۔ کتنا چھوٹا نصاب ہے جنت کا، کتنا چھوٹا نصاب ہے۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ و امانت، 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے فراڈ نہ کرنا، معاملات میں بے ایمانی نہ کرنا۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا۔ ماں بہن کی گالی سے عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی کرتے۔ کیوں ماؤں کو بیچ میں گھسیٹتے ہو، کسی کی بہنوں کو گھسیٹتے ہو، بیویوں کو گھسیٹتے ہو؟ اللہ کا عرش کہاں پڑتا ہے؟ اپنے اخلاق اچھے کرو، اور اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، بیوی کے لیے خامند ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ان میں محبت کا رشتہ قائم کرو، اظہار محبت کرو۔ کوئی بیوی سے کہہ دے نا کہ کوئی لوگوں سے کہہ دے مجھے اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے، وہ تو کہاں بڑھ جاتا، اوے تو رن مرید ہے، اوے تو زن مرید ہے، تیری مردانگی کتنے گئی؟ اور عرب میں ثقافت، عرب سردار اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے اور بیوی سے اظہار محبت نہیں کرتے تھے، ان کی ناک بڑی اونچی تھی، کئی بیویاں ہوتی تھیں، اور بیوی سے اظہار محبت عیب سمجھا جاتا تھا، اور معشوقہ سے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، اس پر شاعری بھری پڑی ہے۔ مجھے اتنے اشعار یاد ہیں، ابھی سنا ہوں تو پھر ساری محفل کی دیکھو اور پاسے ٹور جائے گی۔ شاعری بھری پڑی ہے معشوقہ سے۔ ہمارا کلچر گرل فرینڈ نہیں ہے، بوائے فرینڈ نہیں ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، نکاح۔ جاؤ دیکھو، پورا یورپ پھرا ہوں کہ اس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نے کس طرح زندگیوں کو چیر کے رکھ دیا ہے۔ میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں رہا، کیسے پارا پارا کر دیا ہے۔
اور سب سے زیادہ وہاں کی عورت مظلوم ہے، سب سے زیادہ، اس کی اپنے بھی اس میں بدماشی ہے۔ تو مجلس لگی ہوئی ہے اور میرے نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے اس مجلس، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ یہ ایک بالکل انوکھا سوال تھا جو کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو آپ نے یوں نہیں کہا، چپکے سے، ہاں، کیونکہ عیب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی کہے میں بیوی کا عاشق ہوں، تو آپ اس کو پہلے بلاتے عمرو بن عاص سے رضی اللہ عنہ جنہوں نے یہ پوچھا، تو اس کے کان میں کہتے ہیں، آپ نے کہا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ وہ تو ساری مجلس ہی ہل گئی، وہ صحابی وہ کہنے کو ایک ہی بڑی، تو انہوں نے سوال بدلا، نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے، کیونکہ تو اندر گل گئی نہیں، اس لیے میں اس کی معاشرت بتا رہا ہوں۔ دین کو سمجھنے کے لیے نا عرب کی معاشرت کا جاننا بھی ضروری ہے۔ گھٹنے ٹیک کر میں نے ایک زندگی گزاری ہے کتابوں کے سامنے، پتھر کی اینٹوں پر میں سویا، گرمیوں کی راتوں میں تپتے فرش پر اینٹ کے سرہانے بنا کے میں سویا ہوں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں 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 نہیں، مردوں میں۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، پھر عائشہ کا نام لیا، کہا عائشہ کے ابا سے۔ یہ آپ کو سکھایا ہے کہ اپنی بیویوں سے پیار کا اظہار کرو، بیویاں خامن سے محبت کا اظہار کریں، اظہار کے بغیر بانڈنگ نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پر اپنی اولاد کے ساتھ بچپن میں چومتے چاڑتے انہوں تھکا دیں دیا، یا تھوڑا جا وڈا ہوا تو چل بھائی جا سکول، ٹیوشن پڑھی کہ نہیں پڑھی، کتنے اے آئے کتنے بی آئے، اے بی دا تو رولے کوئی نہ ساڑی باری، یہ ہونے ہی آئے۔ ان کو ذہنی مریض بنا دیتی ہیں مائیں۔ یہ جتنے فیصل آباد کے بڑے گروپس ہیں، گروپ آف انڈسٹری، یہ سارے انگوٹھا چھاپ ہیں، سارے نند پیو، سارے چٹے ان پڑھ، جانتا ہوں میں، فزیکلی جانتا ہوں۔ اگو پتر پڑھ کے آئے وہ اتنا کما ہی نہیں سکی جتنا ان پڑھ پہ انہوں نے کما لیا۔ اور رزق یہاں لکھا ہوتا ہے، ڈگری پہ نہیں لکھا ہوتا، یہاں لکھا ہوتا ہے۔ میرے والد رحمۃ اللہ مجھے کہتے تھے تو مولوی بن کے کرنا کی، تینوں کیا پوچھنا جو تم مولوی بن گیا۔ اگر آج میرا ابا زندہ ہوتا تو آج دیکھتا۔ اظہار ضروری ہے۔ بچے بڑے، میرے بچے بڑے، ایک تو اللہ نے لے لیا اور ایک شادی شدہ بچوں والا ہے، اس کو آج بھی میں ایسے گلے لگا کے کھڑا رہتا ہوں کہ فریکوینسی جو ہے نا شفٹ ہوتی ہے۔ اب تو یہ خود باپ ہو گیا، اب اس کو کہاں میں نہیں، میرے لیے وہ وہی 4 سال کا ہے، اس کو سینے سے لگاؤ، ماؤں سے کہتا ہوں، والدین سے کہتا ہوں، اظہار کرو، تو وہ بالکل تب جا کے یہ رشتے باقی رہیں گے۔ میرے نبی جیسی ہستی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، یہ کیا ضرورت تھی؟ قاب قوسین او ادنا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ ایڈی وڈی ہستی، دو نکے نکے بالانوں کنڈ تے چڑھایا ہے، چکر لا رہے ہیں کمرے میں، اور پھر کہتے ہیں کیف مطیتکم، ہاں بھائی بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ یہ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں۔ یہ مائیں جب بچہ کھانا کھا لیا کہ نہیں کھا لیا، کپڑے بدلے کہ نہیں بدل لیے، ٹیوشن پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی، سبق پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا، اسکول گئے تھے کہ نہیں گئے تھے اسکول، اور 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ کیسے ماں باپ سے محبت پیدا ہوگی جب اس کے سارے نیوران جل جاتے ہیں، جب وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے۔
3 سال اس کو ماں کی گود چاہیے، 7 سال تک میرے نبی نے نماز کا بھی نہیں کہا، 7 سال کے بعد فرمایا نماز کا کہو جو سب سے بڑا فریضہ ہے، اور یہاں 30 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہی ہیں۔ اور میں نے ایک پمفلٹ پڑھا کہ ہم 18 مہینے کا بچہ بھی لے لیں گے، پھر منہ تھوڑا نام مراداں دا بس ہم پیسے دے دو، پیمپر سے آپ پہ دھو لوں۔ یہ تو کاروباری ادارے ہیں، یہ کوئی تعلیمی ادارے تھوڑے ہی۔ ہماری نسل کو بیچ کے پیسہ کما رہے ہیں، ان بچوں کو پتہ ہی نہیں انسانیت کیا ہے، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے۔ تو میرا نبی بتاتا ہے، میرے نبی نے اپنی ماں کا مرتبہ سنو، یہ مائیں بیٹھی ہیں کافی، آپ نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ کون ہے یہ؟ بولو کون ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ او بولو سناؤ مجھے، کون کہہ رہا ہے؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی فرض نماز کے مصلی پر مسجد میں کھڑا ہوتا اور میں اللہ اکبر کہہ کے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا۔ ادھر آپ کا گھر تھا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا ماں جی میں حاضر۔ اب جب آپ ساری کو پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، یہ تو دین بتاتا ہے، نبی بتاتا ہے، بھائی کسے کہتے ہیں، چاچا کسے کہتے ہیں، رشتوں کی طاقت اور قدر ہے، بیوی کی۔ اب میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو دیکھنے کے بعد کسی شے کی طرف دل نہیں جاتا، سب تو بڑی شے ہی اللہ ہے۔ اور پھر حدیث مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں، صحیح حدیث، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں۔ اور پھر اپنے رب کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور عائشہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے۔ عائشہ نے کہا یا عائشو، نک نیم سے پکارا جو اظہار محبت کا پہلا سائن ہے، یا عائشو انہو لیہون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے، میرے رب کی قسم صرف ان کی دلداری کے لیے۔ پٹھان تو میاں بیوی کٹھے روٹی نہیں کھاتے، عیب سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح آپ نے ہمیں زندگی سکھائی۔ پھر حسن حسین کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے چھوٹی، ان کو چکر لگواتے تھے۔ بچوں کو ٹائم دو، اگر انہیں اچھا انسان بنانا ہے، اسکول میں نہیں بنے گے۔ تم 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دو اپنی جان چھڑانے کے لیے، وہ 30 بچوں کو لے کے بیٹھی ہے اور تھوڑی سی اس کی تنخواہ ہے، خود اربوں روپے کا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے جو ان کے امپلائیز ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں۔ حرص و ہوس کے غلام بن گئے، ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ جب میں نے اسکول پڑھا تو کچھ ایٹیکیٹس تھے، کچھ آداب تھے، کچھ استاد ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھاتے تھے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہے، ایک ٹیچر کہنے لگی بچوں سے، بچوں بولو CUP تو بچوں نے کہا میڈم CUP کب ہوتا ہے؟ کہا نہیں، بولو CUP سب۔ پھر بچوں نے کہا میڈم نہیں، CUP کپ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سب بھی رہے گا، کپ نہیں بن سکتا۔ جو ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی، وہ کیا توقع رکھتی ہے کہ ایک ٹیچر تھوڑی سی تنخواہ پر؟ کوئی عورت خوشی سے جاب نہیں کرتی، اس کی فطرت میں ہی جاب نہیں ہے، مجبوری سے کرتی ہے۔ وہ اتنے بچوں کو کیسے سنبھالے؟
اپنے نبی کی زندگی سیکھو. میرے نبی اپنی اولاد کو عزت دو. میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو. سیدہ فاطمہ علیہ السلام جب تشریف لاتی تھی میرے نبی کے گھر، اتنے کہ وہ نہ گھر دوئے پاسے آئی، وال ٹو وال تھا، وال ٹو وال تھا، آمد و رفت بہت کثرت سے تھی. جب حضرت فاطمہ دروازے پہ قدم رکھتی تو آپ نیچے بیٹھے ہیں، آپ ایک کرسی بھی تھی آپ کے گھر میں، آپ چارپائی پر بیٹھے ہیں، آپ ایسے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. کبھی کھلوتے ہو آواز سے کھڑے ہو جاتے اور وہیں کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے. پہلے فاطمہ کو بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے. اولاد کو یوں پالا جاتا ہے. پڑھو پڑھو، اپنے علم میں اتنا بن جاؤ کہ تمہیں یورپ کی ڈگری نہ محتاجی ہو، تمہیں یہاں کی ڈگری ہی بڑا بنا دے، لیکن قرآن بھی پڑھو اور سیرت بھی پڑھو. میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری؟ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جھاڑو دے رہے ہیں، 9 لاکھ کے مالک جھاڑو دے رہے ہیں. حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے برتن دھو رہے ہیں. 9 بیویاں اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. ہے کوئی تصور میں آنے والی بات؟ اور یہاں ساس کی بھی خدمت ہے، سوہرے دی بھی خدمت ہے، دیور دی بھی خدمت ہے، نندن دی بھی خدمت ہے. اپنی باویں ہوگے نہ ہوگے. اللہ نے ماں کو کیوں فارغ کیا ہے؟ صرف خامد کے لیے. میرے پر بڑے اعتراض ہوتے ہیں چونکہ ہمارا فیملی سسٹم جوائنٹ ہے اور یہ ہندوانہ سسٹم ہے، یہ اسلامی سسٹم نہیں ہے. 2 کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونا آسان ہے، اور 10 اکٹھے ہو جائیں، ہر ایک کے اپنے مطالبے ہوں، یہ تو میرے دین کا تقاضا ہے. دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اتنی قیمتی اس کی ڈائی ہوتی ہے. مرسڈیز کی ڈائی آپ کا کیا خیال ہے؟ سزوکی جیسی ہوگی؟ 380 کی جو ڈائی ہے وہ سزوکی وہ مرسڈیز جیسی ہوگی. جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اس سے قیمتی وہ ڈائی ہوتی ہے. اس میں ذرا بھی خراش آ جائے تبدیل کر دیتے ہیں، چونکہ وہ خراش اس چیز پر پڑ جاتی ہے. اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس کی ڈائی ماں کا پیٹ ہے، اور اسی کے اوپر ایسے بوچھاڑ ہوتی ہے، تان و طنز کہ اس کی ڈائی کریک کے ہاں ساری ٹوٹ جاتی ہے. پیدائشی بچے نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں، پیدائشی نفسیاتی مریض پیدا ہو رہے ہیں. ہاں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ انکار کریں، اپنی ساس کی خدمت کریں، اپنے سسر کی خدمت کریں خوشی سے، لیکن وہ مسلط ہو جائیں، یہ بھی کوئی اسلام ہے؟ عرب میں آج بھی دستور ہے، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں لیتا، چاہے کرائے پہ لے چاہے اپنا لے، اس کی شادی نہیں ہوتی. اور اتنا میں کہتا ہوں، اگر شادی کر رہے ہو تو اپنے گھر میں تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایک پورشن الگ اب تمہاری بیوی کا ہونا چاہیے، جس میں بیڈ روم، جس میں ٹوائلٹ اور جس میں کچن. یہ 3 چیزیں اس کا حق کے واجب ہیں. اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو تے تسبیح پڑھو تے اللہ اللہ کرو، کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو. نہ تیری ماں آکھے گی مینوں چاہتا ہے، نے پوچھی کوئی، مینوں سلام ہی نہیں کیتا ہے. یہ تو لڑائیاں ہیں. میں اسی ماحول میں رہتا ہوں، میرا تو زمیندارہ ماحول ہے جس میں یہ چیزیں بہت شدت سے ہیں. میرے اپنے گھر کی بات بتا دوں، میری فیصل آباد شادی ہوئی. فیصل آباد میرا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی لنک نہیں. اللہ نے میرا مقدر یہاں شادی لکھی تھی، مجھے گھر بھی بنانا پڑا. پھر اللہ نے دین کے سلسلے مدرسے بن گئے اور بہت کچھ بن گیا. میں یہاں سے 250 کلومیٹر دور، پہلے ضلع ملتان تھا، اب خانیوال ہے.
تلمبا ایک قصبہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے، وہاں ہماری زمینیں بھی ہیں، حویلیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو میں اس کو ہماری زبان بھی جانگلی ہے، اس کو تو ہماری زبان بھی نہیں آتی تھی، تو میں اسے کبھی کبھی لے جاتا تھا ورنہ یہیں رکھتا تھا۔ وہ تو رونے لگ جاتی تھی کہ تسی آپس سے کی گلاں کر دے، میں تو سمجھ نہیں۔ میں کہا سی جانگلی جٹ لوگ ہیں، ساری بولی ہی ہو جائیے۔ تو میں جب سے پیدا ہوں گھر میں نوکر نوکرانیاں اللہ کے فضل سے موجود۔ میری ماں کبھی چولہے پہ نہیں بیٹھتی تھی، ابا جی بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اسے میری ماں نہ اچھا سالن بنا سکتی تھی نہ اچھی روٹی بنا سکتی تھی، اور ساریاں بزرگان میریاں کٹھیاں ہو گئی ہیں، میریاں ماسیاں، میریاں چاچیاں۔ مطلب تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے بیگم تیری منجی تے ٹھک تے بیٹھی ہوندی۔ میں آکھیا اب مجھے ذرا دسو تو صحیح، میری ماں کداں چولہے تے سڑی ہے؟ میں بھی تے تھائیں جمیا۔ یہ ہمارا کلچر ہے، ایک عجب دین نہ جاننے کی وجہ سے ایک ایسی کشمکش ہو گئی ہے، ساس بہو سسر۔ کتنے طلاقیں دلوان دی ماں باپ۔ میرا ایک بڑا پیارا دوست، بہت اچھی اس کی شادی، بڑی نیک اس کی بیوی، ماں باپ بس بیوی دی کچھ اچھی بڑے آرام دا سن تو ملتا ہی نہیں، اور وہ ساری رات کلبوں میں گزارتا تھا۔ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، تبلیغ میں لگا۔ اب جب شادی ہوئی ہے تو بیوی سے پیار ہوتا ہے، آدمی بیٹھتا ہے، بیوی دے کچھ اچھی بڑے آرام دا سن تو پوچھتا ہی نہیں۔ اتنا کہا کہ آخر اس کو طلاق دلوا دی، اور وہ اس دن سے آج تک دماغ فارغ ہو گیا اس کی۔ وہ یہ گولیاں کھاتا ہے، سائیکائٹری کی گولیاں کھاتا ہے بیچارہ۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، دنیا ہے۔ سب سے قیمتی جوڑا ہے مولا علی اور فاطمہ۔ ایک دفعہ آپ ان کے فاطمہ کے گھر گئے تو وہ اداس بیٹھی تھی۔ آپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، جنت تو نہیں ہے کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ کہ علی کدھر ہے؟ علی باہر گئے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں تا سورا میں کہ میں سدا جوائی نو، پتہ نہیں ہمارا کلچر ہے، اسی آپ جا گئی ہے وہ آمن اسی نہیں جاونا۔ آپ خود گئے ڈھونڈنے، دیکھا تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے اٹھایا، کہا کم یا ابا تراب، ابو تراب آپ کو ٹائٹل دیا میرے نبی نے اس موقع پر۔ اور مولا علی فرماتے تھے کہ ساری دنیا سے زیادہ مجھے محبوب ہے یہ ٹائٹل جو میرے نبی نے مجھے دیا۔ اب آپ گھر تشریف لائے۔ اب مزے کی کہانی، یہاں لڑائی ہوتی ہے نا تو بڑے بزرگ آ جاتے ہیں، بھائی صلح کرا، ہاں بھائی تو کی آکھیا، ہاں بھائی تو کی آکھیا، انشاءاللہ وہ ہور لڑا کے آ جاتے ہیں۔ لڑائی ہور بچ جاتی ہے۔ میں پنچایتوں کا آدمی ہوں، میرے باپ کے ڈیرے پر پنچایتیں، میں تو تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا، اب تو میرا وہاں بھتیجا ہوتا ہے وہ ساری پنچایتیں نبھاتا ہے۔ تو ہاں بھائی تو کی آکھیا، اس سے پہلے وہ بول اس آئے آکھیا ہے، تو میں کوئی نہیں آکھیا، اس کہ تو آکھیا ہے، چل پہلے نال بھی ڈھیر لکڑ پہ گئی۔ اب میرے نبی نے کیا کیا، یوں لیٹ گئے درمیان، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا۔ علی کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا، اور پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا۔ تو یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، اور یہ میرے نبی کا ہاتھ پیٹ کے اوپر۔ فرمایا علی جی، فاطمہ جی، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ سبحان اللہ، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ نہیں پوچھیا کی گل ہوئی ہے، کیوں جھگڑا ہوا ہے، انہوں ہلایا ہی نہیں، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ ان کہ جی ہماری صلح ہو گئی۔ پھر آپ باہر نکلے، جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کی گالوں سے نور نکلتا تھا۔
تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا. علی و فاطمہ کی صلح کرا. تو یہ دنیا ہے, ہو جائے گا, لیکن اس کو بڑھاؤ نہیں, اس کو بڑھاؤ نہیں. جھک جاؤ. اللہ کی قسم جھک جانے میں عزت چھپی ہے, اکڑ جانے میں ذلت ہی ذلت ہے. اب دیکھو جو بلندیاں چڑھ گئے ہیں وہ اکڑ کے چڑھتے ہیں یا اینج ہو کے چڑھتے ہیں؟ بولو, جھک کے چڑھتے ہیں یا اینج چڑھتے ہیں؟ جڑا اینج چڑھے گا وہ تو کان دے باہر پچھے ہی جاوے گا. جو یوں چڑھتا ہے وہ ماؤنٹ ایورسٹ پہ بھی چڑھ جاتا ہے. عزت کی طلب ہے تو جھکنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو. چاہے خامد سے سختی آئے, چاہے بیوی سے سختی آئے, چاہے دوست سے آئے, چاہے بھائیوں سے آئے, کسی سے بھی آئے. اللہ آپ کو عزت دے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے اونچا کرے گا, عزت دے. چھوٹے پیو اسی کوئی چھوٹے پیو دے پتر ہیں, بن جاؤ. چھوٹے پیو دے پتر بن جاؤ, اللہ آپ کو بڑے پیو دا پتر بنا دے گا. اور رزق یہاں لکھا ہوا ہے. سچ بولو, دیانتداری سے چلو, اللہ سے مانگو نماز کے ذریعے, ورنہ تو ان پڑھ تو سارے بھوکے مر جاتے ہیں. اور اپنے جن استادوں سے پڑھتے ہو ان کی عزت کرو, ان کا احترام کرو. اگرچہ میں بوجھ یعنی پڑھائی پڑھوئی کے تو مجھے شوق نہیں تھا, لیکن میں نے اپنے استاد کسی کو ناخوش نہیں کی, سب کی عزت کی. سارے مجھ سے محبت کرتے تھے میری نالائکی کے باوجود, ورنہ تو استاد تو لائق بچوں کو. ایک دفعہ قدرتی میں سینٹرل ماڈل اسکول اور سینٹ اینتھنی, یہ 60s میں لاہور کے سب سے بڑے اسکول تھے. سینٹ اینتھنی انگلش میڈیم تھا, سینٹرل ماڈل اردو میڈیم تھا. تو میں 8ویں میں سیکنڈ آ گیا پورے اسکول میں. میرے استاد سمجھا میں نقل ماری, نقل تو میں مار لینا ہوں بڑی اچھی طرح. تو انہوں نے میرا یہ کان پکڑا, مجھے آج تک یاد ہے. محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا. مجھے کہنے لگے اوئے وہ تو پڑھتا تو ہے نہیں, تو سیکنڈ کیوں ہی آ گیا؟ میں کہا جی تو اللہ کو ہی پتہ کیوں میں آ گیا. ویسے ایک گر بتاتا ہوں میں آپ کو. میں جب اسکول جب وہ پیپر قریب ہوتے تھے نا تو میں بڑا نمازی بن جاتا تھا. ایک دن پہلے بھی میں نہیں پڑھتا تھا, ایک دن پہلے بھی میں نہیں پڑھتا تھا. ایسا لاؤ بالی بن تھا. جس صبح پیپر ہے کتاب سامنے ہے, نماز پڑھ کے آ کے بیٹھا باؤ. میں کہا یا اللہ تینوں پتہ تو ہے تینوں کیمسٹری کا کوئی ایک لفظ بھی میں نہیں پڑھیا. کل پیپر ہے, جڑے کل سوال پیپر چاہنے نا, جڑے سوال کل پیپر چاہنے نا یا اللہ مینوں بھی کھا دے. بھائی تو میں کہتا بسم اللہ. اللہ کی قسم آپ کو صحیح بتا, ایسے کرتا, کتاب کھولتا. حافظہ میرا اچھا تھا, مجھے رٹا لگانا نہیں پڑتا. تو 5-7 صفحے ادھر سے پڑھو, 5-7 صفحے ادھر سے پڑھو. پھر کتاب بند کی. یا اللہ کل پرسے مجھے کوئی نہیں پتا, میں کچھ نہیں پڑھیا. جڑا کل آونا میں نے بھی کھا دے. بسم اللہ. یہ میں عمل کوئی 15-20 دفعہ کرتا تھا. ہر دفعہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتا. تو اللہ نے میرا رزق, میرا مقدر ادھر لکھا تھا کہ میں نے ادھر اپنی جان مارنی. ادھر میں پڑھنا کوئی نہیں رکھا, لیکن پڑھو, اچھے انسان بنو, اچھے پاکستانی بنو, اچھی خاتون بنو, اچھی ماں بنو, اچھی بیوی بنو, اچھی بیٹی بنو. اس کے لیے آپ کو نبی کی زندگی پڑھنی پڑے گی. کیمسٹری فزیالوجی سے آپ کیا اس کو کہتے ہیں اناٹمی پڑھ کے کوئی انسان نہیں بنتا. اناٹمی پڑھ کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے, انسان نہیں بنتا. انسان صرف نبی کی اتباع سے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. اگر کوئی بچے آپس میں لڑے ہوئے ہیں